السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والارض والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شب رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے گزبانہ میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ الکرم وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج توبہ کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن و حدیث اور واقعے کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ شاعر نے کہا ہے، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ بڑی سپر ہے گنہگار کے لیے، توبہ بڑی سپر ہے گنہگار کے لیے، عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے کی جہنم کی بہت تدبیر مگر، ہم نے کی جہنم کی بہت تدبیر مگر، تیری رحمت نے کبھی اس کو گوارا نہ کیا، تیری رحمت نے کبھی اس کو گوارا نہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن کسی بھی مذہب میں آپ کو توبہ کا قانون اور توبہ کا نظام نہیں ملے گا۔ ایک باطل مذہب کا ماننے والا اپنی زندگی اور اپنی جوانی کا اکثر حصہ عیش و عشرت کے گہوارے سجانے میں گزار چکا ہو، لوگوں پر ظلم و تشدد کرنے میں گزار چکا ہو، شراب پینے میں گزار چکا ہو، عیاشیاں کرنے میں گزار چکا ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں گزار چکا ہو۔ اب اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے مذہب میں کوئی ایسا قانون اور نظام نہیں ہے جس پر عمل کرنے کے بعد وہ اپنی قوم اور اپنے معاشرے میں عزت حاصل کر سکے، اسے کھویا ہوا وقار دوبارہ مل سکے۔ لیکن الحمدللہ اسلام وہ سچا اور پکا مذہب ہے جو اپنی قوم کے ہر فرد کی رہنمائی کرتا ہے، ہر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے ایک بدکار انسان کو بھی مایوس نہیں کیا، بلکہ اسے بھی توبہ کا قانون اور توبہ کا نظام دے کر عزت عطا فرمائی ہے، جسے پڑھنے اور سننے کے بعد ایک گنہگار کے دل میں بھی، ایک بدکار کے دل میں بھی توبہ کا حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ آج بھی میں اپنے رب کی بارگاہ میں عزت حاصل کر سکتا ہوں، آج بھی مجھے اپنی قوم و ملت کے درمیان، خاندان کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، علاقے کے درمیان مجھے عزت مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے، جیسا کہ میرے رب کا فرمان ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
تاکہ تم کامران ہو جاؤ۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے۔ گویا کہ توبہ صرف گنہگاروں کے لیے نہیں، بدکاروں کے لیے نہیں، عیاشیوں کے لیے نہیں، والدین کی نافرمان کے لیے نہیں، بلکہ ہر اہل ایمان کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے ہے، عوام کے لیے بھی، خاص کے لیے بھی، اولیاء صالحین کے لیے بھی، انبیاء مرسلین کے لیے بھی۔ ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق، اس کے رتبے کے مطابق، اس کے درجے کے مطابق، اس کی بلندی کے مطابق توبہ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم اور آپ توبہ کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اولیاء صالحین توبہ کریں، رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے توبہ کریں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے رتبے بلند ہوتے ہیں۔ انبیاء مرسلین توبہ کریں تو امت کے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، امت کے گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ جانتے ہیں آپ، اور جو بندہ مومن سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، ان سے متاعً حسنًا کا وعدہ کیا گیا، پرسکون والی زندگی کا وعدہ کیا گیا، خوشحال والی زندگی کا وعدہ کیا گیا، راحت والی زندگی کا وعدہ کیا گیا۔ جیسا کہ میرے رب کا فرمان ہے، وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے رہو، بخشش طلب کرتے رہو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، وہ تمہیں مقررہ وقت تک بھرپور زندگی کی راہیں عطا فرمائے گا، بھرپور زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے بارگاہ رب العزت میں گریوزاری کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، بارگاہ رب العزت میں توبہ استغفار کرتا ہے، تو جانتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں خوشیوں کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غور سے سنیں، یہ خاص کر کے پیغام میں نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں جو 31 دسمبر ابھی بہت قریب ہے۔ ہمارے نوجوان آج موت، آج گناہوں کے بازار کو گرم کرتے ہیں۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان اگر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار کرے تو اللہ اسے دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ غور کریں کہ آج ہم جن مسائل و آلام کا سامنا کر رہے ہیں، جن پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، جن مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم شب و روز، رات و دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، عیاشیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، اتنا ٹائم نہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو جتنا بہتر بنانا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کو جتنا پرسکون
پرسکون بنانا چاہتے ہیں ہماری زندگی اتنی ہی بگڑ جاتی ہے. ہم دنیا کی زندگی کو جتنا سلجھانا چاہتے ہیں ہماری زندگی اتنی ہی الجھ جاتی ہے. کیوں؟ ہم نے زندگی کو پرسکون بنانے کا طریقہ غلط اختیار کیا. ہم نے زندگی کو خوشحال بنانے کا طریقہ غلط اختیار کیا. جبکہ قرآن ہمیں بہت ہی بہترین اور عمدہ طریقہ بتاتا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب ہو جائے گی. آپ غور کریں، میرے رب کا فرمان ہے وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ اگر تم نیک بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، تو بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا مہربان ہے. آپ دیکھیں ایک بات ہمارے نوجوانوں میں بہت پائی جاتی ہے کہ ایک نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میری بخشش کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک نوجوان چوری پہ چوری کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب میری بخشش کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک نوجوان شراب پیتا ہے، اب سوچتا ہے کہ میری بخشش کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک نوجوان جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری بخشش کا کوئی طریقہ نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، گناہ چاہے کتنے بھی ہوں، جرائم چاہے کتنے بھی ہوں، برائیاں چاہے کتنے بھی ہوں، کبھی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بشارت دی ہے، یہ خوشخبری دی ہے. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام جرائم کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے دیکھیے، اگر اس آیت کریمہ کے شان نزول پر غور کریں تو آپ کو اس کی اہمیت کا مزید اندازہ ہوگا. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند مشرکین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فرماتے ہیں اور جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو اسے پسند کرتے ہیں، ہم تو اسے قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں، ہم اتنے جرم کر چکے ہیں، ہم اتنی برائیاں کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کا کوئی پروانہ نظر نہیں آتا، ہمیں گناہوں کی بخشش کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا. کیا بتا سکتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی بخشش کی کوئی صورت ہے تو جانتے ہیں آپ، یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اور قیامت تک کے گناہوں میں ملوث رہنے والوں کو، گناہوں میں مبتلا رہنے والوں کو یہ پیغام دے دیا گیا، یہ خوشخبری دے دی گئی کہ اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہے، جرم پہ جرم کرتا رہے، برائی پہ برائی کرتا رہے، اگر وہ رب کی بارگاہ میں ایک بار بھی سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا. آپ غور کریں، حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے ایک مرتبہ بارگاہ رب العزت سے کہا کہ اے رب، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندے باحیات رہیں گے، جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے، میں ان سے گناہ کا کام کرواتا رہوں گا.
انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو جانتے ہیں آپ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے شیطان کو جواب دیا کہ اے شیطان سن، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی طلب کرتے رہیں گے، مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے، میں اسے بخشتا رہوں گا، میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو گناہ چاہے کتنے بھی ہوں، جرائم چاہے کتنے بھی ہوں، برائیاں چاہے کتنی بھی ہوں، کبھی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، سورہ قرآن مقدس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے، میں واقعے کی طرف نہیں جا رہا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈو، تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ تمہارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈو، تو جانتے ہیں آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ مایوس ہونا، ناامید ہونا یہ کفر ہے، اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں بولے؟ اللہ کی رحمت سے ناامید صرف کافر ہوتے ہیں۔ تم مومن ہو، نبی کی اولاد ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں ہمارا دل نہیں لگتا، رب کے ذکر میں تسبیح و تحلیل کرنے میں ہمارا ہمارا دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں ہمارا دل نہیں لگتا، نبی پر درود پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ آخر ایسا کیوں کہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کرنے میں دل نہیں لگتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں دل نہیں لگتا؟ آخر کیوں ایسا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کر کر کے، جرم کر کے، برائی کر کے دل کو زنگ آلود کر لیا، ہم نے دل کو براگندہ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں ہمارا دل نہیں لگتا، درود شریف پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ جو دل زنگ آلود ہو چکا ہے، یہ جو دل بڑا گندا ہو چکا ہے، یہ دل کی سیاہی کیسے دور ہوگی، یہ دل کی گندگی کیسے دور ہوگی جو ہمارے گناہوں کے سبب ہوا ہے؟ تو آج اس کا علاج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دل زنگ آلود ہو جائے، جب دل بڑا گندا ہو جائے، جب دل سیاہ اور کالا ہو جائے تو اس دل کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس دل کی سیاہی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جانتے ہیں آپ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تمہارے دلوں کو پاک و صاف کر دے گا۔ آپ غور کریں، ایک جگہ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ مومن جب گناہ کرتا ہے، مومن جب برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ إِلَىٰ قَلْبَهُ، پھر جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کو پاک و صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کو روشن اور منور کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّىٰ دَانُوا قَلْبَهُ، اور اگر وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے، جرم کرتا ہی رہتا ہے، برائی کرتا ہی رہتا ہے،
تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر یہی وہ زنگ ہے جس کا رب نے ذکر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے. جیسے زنگ لوہے کو کھا کر مٹی بنا دیتا ہے ایسے ہی گناہ مومن کے دل کی طاقت و قوت کا خاتمہ کر دیتا ہے اور ایک انسان بے حس بے غیرت ذلیل و خوار ہو کر اپنے شب و روز کو گزارتا ہے زندگی کے جام کو گزارتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ہم اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں جیسا میرے رب کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نصوح کیا ہے سچی توبہ کیا ہے. تو جانتے ہیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یندم العبد علی الذی اصابہ کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو شرمندہ ہو فیعتذر الی اللہ تعالی پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو ثم لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن الی البر پھر یہ عزم مصمم کرے پختہ ارادہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا. عزیزان ملت اسلامیہ جب کوئی بندہ مومن اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے توبہ نصوح کر لیتا ہے تو برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہے. دل پر لگا ہوا گناہوں کا دھبا مٹ جاتا ہے. جب انسان رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو جانتی ہے اسے رب کی بارگاہ میں وہ مقام اور بلندی حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے. اب سچی توبہ کرنے والا اپنے لیے کم دوسروں کے لیے دعائیں زیادہ مانگتا ہے. اگر سچی توبہ کرنے والا کسی کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. اگر سچی توبہ کرنے والا کسی کی عمر میں برکت کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. اگر سچی توبہ کرنے والا کسی کے رزق میں برکت کی دعا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. اگر سچی توبہ کرنے والا کسی بیمار کے لیے شفا کی دعا کرتا ہے اللہ اس بیمار کو شفا عطا فرماتا ہے. غرض یہ کہ سچی توبہ کرنے والا جو بھی دعا کرتا ہے جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. آپ غور کریں سچی توبہ کی اہمیت کیا ہے سچی توبہ کی فضیلت کیا ہے. آج ہمارا نوجوان آج ہماری حالت کیا ہے ہماری سچویشن کیا ہے. ابھی 30 دسمبر بہت قریب ہے. نوجوانوں کی حالت یہ ہوگی کہ شراب کے اڈوں کو آباد کریں گے. آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ سینے کے اڈوں کو آباد کریں گے. آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ گناہوں کے بازار کو گرم کریں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہے گناہ کتنے بھی کر لیں ہم چاہے جرائم کتنے بھی کر لیں ہم چاہے برائیاں کتنی بھی کر لیں ہم چاہے کتنا بھی اللہ کو ناراض کر لیں آخر ایک دن مرنا ہے آخر ایک دن موت ہے. آپ غور کریں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے. ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد میں مجاہد کے بدن سے خون کا قطرہ گرتا ہے. دوسرا وہ قطرہ جو ایک گنہگار کی آنکھوں سے توبہ کے وقت نکلتا ہے. یہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے گناہ 7 آسمان پہاڑوں کے برابر بھی ہو تو اللہ سچی توبہ کرنے والے کو اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے. میرا رب اتنا قریب ہے میرا رب اتنا مہربان ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں مگر میرا رب ہمیں چھوڑ دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ وقت بہت قریب ہے. میں ایک واقعہ بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلى آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل کے کانوں سے سنیں خاص کر کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ایک شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے، بڑے بڑے خطا کاروں کو معاف فرما دیتا ہے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف فرما دیتا ہے، یقیناً تجھے بھی معاف فرما دے گا۔ یہ تو بتا تیرا جرم کیا ہے، تیری برائی کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت مدتوں سے، بہت دنوں سے کفن چوری کرتا رہا ہوں، جب کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا، جب کبھی کسی کی موت ہو جاتی تو میں رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں قبرستان پہنچتا اور ان میں سے جو مسجد نے کفن پہنا ہوتا اس کو اتار لیتا اور بازار میں لے جا کر فروخت کر دیتا، بیچ دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری روزی کا ذریعہ ہے، یہ میرے کھانے پینے کا ذریعہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی چند دنوں پہلے، چند دنوں قبل ایک انصاری عورت کا انتقال ہوا تو میں رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں قبرستان پہنچا، قبر کھود کر کفن کو سمیٹا۔ ابھی اس مسجد کے قدم ظاہر ہوئے تھے کہ اس کے خوبصورت بدن پر میری نظر پڑ گئی۔ میں اس بات پر تیار ہو گیا کہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کروں، میں اپنی خواہشات کو پورا کروں۔ میں نفس امارہ کی پیروی کرتے ہوئے اس عورت کی طرف بڑھا، اس مسجد کو قبر سے باہر نکالا، اس کے ساتھ غلط کام کیا، برا فعل کیا، اور جب میں نفس امارہ کی پیروی کر چکا، جب میں اپنی خواہشات کی تکمیل کر چکا، جب میں اپنی خواہشات کو پورا کر چکا اور جانے لگا کہ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ مسجد کھڑی ہو چکی تھی اور پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ لعنت ہو تجھ پر، تو نے مجھے مردوں کی محفل میں برہنہ کر دیا، تو نے مجھے اللہ اس کے رسول کے سامنے رسوا کر دیا، تو نے میرے پاک دامن کو داغ دار کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا گناہ ہے، یہ میرا جرم ہے، یہ میری برائی ہے۔ تو جانتے ہیں آپ، یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رونے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نکل جا ہماری بارگاہ سے، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے اس قوم پر، زمین والوں پر آسمان سے آگ کا نزول نہ ہو جائے، کہیں اس قوم پر عذاب خداوندی برسنا شروع نہ ہو جائے۔ بتاؤ مسلمانوں، جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در سے نکال دیا ہو، وہ کس کے پاس جاتا، کس کے دروازے پر دستک دیتا؟ وہ حیران ہو کر، پریشان ہو کر جنگل بیابان میں چلا گیا اور سجدے میں سر رکھ کر گر گرانے لگا، توبہ کرنے لگا، رونے لگا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، تیرا حکم ہے، تیرا فرمان ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، جب کوئی جرم ہو جائے، جب کوئی برائی ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ اے میرے قریب، مجھے تو تیرے محبوب نہیں نکال دیا ہے، مجھے تو تیرے حبیب نہیں نکال دیا ہے۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے کرم فرما دے۔ اے میرے پروردگار، یقیناً اس زمین پر مجھ سے بڑا کوئی مجرم، مجھ سے بڑا کوئی خطا کار، مجھ سے بڑا کوئی گناہگار تیرا کوئی بندہ نہ ہوگا، لیکن میرے مولا، میرے گناہ تیری رحمت سے کم ہے، تیری رحمت ابھی میرے گناہوں پر غالب ہے۔ تجھے تیری رحمی کا واسطہ مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے پروردگار، اگر میرے گناہ، میرے جرائم، میری برائیاں اس لائق نہ ہو، اس قابل نہ ہو کہ جسے بخشا جائے، تو کل بروز قیامت تیرے محبوب کی امت میں، تیرے محبوب کے چاہنے والوں میں جتنے گنہگار ہوں گے، جتنے بدکار ہوں گے، سیاہکار ہوں گے، مولا ان سب گنہگاروں کے
گناہ میرے کاندھے پر ڈال دینا تاکہ تیرے محبوب کی امت گناہوں کے سبب جہنم میں جانے سے بچ جائے اور میں تنہا جہنم میں جاؤں، اکیلا جہنم میں جاؤں۔ کئی دنوں تک روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، بلکتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ آخرکار رب کی رحمت کو جوش آ گیا، رب نے حضرت جبریل کو محبوب کی بارگاہ میں بھیجا اور فرمایا کہ جبریل جاؤ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور محبوب سے کہو کہ رب کا حکم ہے کہ جو نوجوان چند روز پہلے آپ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آیا تھا اور جسے سننے کے بعد آپ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیے تھے، اسے بلائیے اور یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے آپ کے صدقے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ آپ غور کریں کہ گناہ چاہے کتنے بھی ہوں، جرائم چاہے کتنے بھی ہوں، برائیاں چاہے کتنے بھی ہوں، کبھی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ خاص کر کے وہ نوجوان جو 31 نائٹ میں 31 دسمبر میں ادھر ادھر جا کر شراب کے اڈوں کا آباد کرتے ہیں، گناہوں کے بازار کو گرم کرتے ہیں، میں اس نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس رات میں اب اللہ کی عبادت کریں، جہاں بھی اہل سنت والجماعت کی اجتماع ہو وہاں شریک ہوں۔ الحمدللہ آج بعد نماز عشاء درگاہ مسجد درگاہ کمپاؤنڈ میں اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ بیان کرنے کے لیے بیندرا سے حافظ و قاری حضرت مولانا اصغر علی صاحب آ رہے ہیں، تو آپ خود بھی آئیں اور دوسروں کو لے کر آئیں۔ اسی طرح 7 جنوری کو عالم تحریک سنی دعوت اسلامی کا جو ناسک میں اجتماع ہوتا ہے، یہاں سے آپ کے گجر پاڑا سے بس روانہ ہوگی، تو جن کو جانا ہے وہ مجھ سے یا دیگر ذمہ داروں سے رابطہ کریں۔ اسی طرح ایک گڈ نیوز اور آپ کے لیے ہے، ایک خوشخبری آپ کے لیے اور ہے کہ جو اکرم بھائی کی آفس ہے درگاہ کے پیچھے، وہاں پہ لیڈیز کا مدرسہ شروع کیا گیا ہے اور الحمدللہ اچھی تعلیم دی جائے گی، اچھی پڑھائی دی جائے گی۔ وہاں پر خود میری اہلیہ محترمہ کیا ہے وہاں پڑھائے گی، تو آپ اپنے بچے اپنے بچیوں کو بھیجیں اور خواتین کو بھی بھیجنے کی کوشش کریں۔ دوران بیان جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں لغزشیں خطائیں ہوں، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔